السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوی۔ یہ باب ہے اس امر کے بیان میں جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اعمال کا ثواب نیت اور اخلاص ہی سے ہے۔ الحسبہ کا معنی خلوص للہیت اور اخلاص، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر انسان کے لیے، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب ذکر کیا، اس باب سے اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں ان اعمال کا ذکر ہے جو دخول جنت کا باعث ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال ہی ہوتے ہیں جو اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ ہوں، اور اس باب میں اخلاص اور حسن نیت کا ذکر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے ہیں، اس لیے اس باب کا ما قبل کے باب سے تعلق اور اس کی مناسبت ظاہر ہو جائے گی۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوی۔ لکل امرئ جو ہم را کے کسرے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امرؤن کا جو را ہوتا ہے اس کی را کی حرکت جو ہوتی ہے اس کے ما بعد والے حرف کے مطابق ہوتی ہے، تو اگر یہاں پر کسرہ ہے تو را پر بھی کسرہ ہوگا۔ ہم نے کہا جاءنی امرؤن، تو امرؤن حمزے پر اگر ضمہ آ گیا حالت رفع میں تو را پر بھی ضمہ آئے گا۔ رأیت امرأن، تو یہاں پر امرأن حمزہ پر نصب آ گیا تو اب را پر بھی کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا۔ مررت بامرئن، تو یہاں پر حمزے پر کسرہ آ گیا تو را پر بھی کسرہ آئے گا۔ تو لفظ امرؤن جو ہوتا ہے اس کی را کا اعراب یہ حمزہ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب باندھا اور آگے فرمایا ہے فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ والوضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام، یعنی جو یہ باب ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اعمال نیت سے ہیں اور حسن خلوص سے ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور حسن خلوص پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ، تو اس میں ایمان داخل ہو جائے گا اور وضو بھی داخل ہو جائے گا، نماز و زکوٰۃ، حج، روزہ اور دیگر تمام احکام شرعیہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس باب کو، جبکہ اس باب میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، اس باب کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الایمان میں رکھا،
وجہ اس کی وہی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ شافعی المسلک ہیں، ان کے نزدیک ایمان اعمال کا نام ہے، اعمال ایمان میں داخل ہیں، اس لیے امام بخاری نے ان تمام اعمال کو بھی کتاب الایمان میں ذکر کر دیا۔ لہذا امام بخاری فرماتے ہیں فدخل فیہ الایمان، تو اب اس باب میں ایمان بھی داخل ہے، وضو اور نماز، زکوٰۃ والحج والصوم والاحکام، اور یہ تمام کے تمام داخل ہیں۔ حضرت امام بخاری نے یہاں 7 چیزیں ذکر فرمائی: ایمان، وضو، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم اور دیگر احکام شرعیہ، 7 چیزوں کا ذکر کیا۔ اب یہ سب امام بخاری فرماتے ہیں یہ سب کے سب اس میں داخل ہو گئے کہ اعمال نیت سے ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور خلوص اور اخلاص پر ہے، اس میں سب کے سب داخل ہو گئے۔ تو دیکھو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس باب میں امام بخاری نے فرمایا اس میں ایمان بھی داخل ہو گیا، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان عمل ہے۔ احناف کے نزدیک یہاں پر یہ ہے کہ ایمان عمل ہے، لیکن عمل قلب کا نام ہے، نہ کہ فعل جارح کا نام۔ اب امام بخاری کے اپنے نظریے کے مطابق یہاں پر یہ ہے کہ ایمان بھی داخل ہو گیا اس بارے میں کہ اعمال کا تعلق نیت سے ہے۔ اب ایمان کا تعلق نیت سے، ایمان کا مدار نیت سے کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت ایمان کے لیے نیت شرط ہونا حضرت امام بخاری کے اپنے مذہب پر ہے۔ ہمارے یہاں پر صحت ایمان کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور چونکہ امام بخاری فرماتے کہ ایمان بھی اس میں داخل ہو گیا کہ ان الاعمال بالنیت کے تحت داخل ہو گیا، تو گویا کہ صحت ایمان کے لیے امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نیت شرط ہے، کیونکہ امام بخاری کے نزدیک ایمان عمل ہے اور عمل کے لیے نیت شرط ہے، نفس عمل کے لیے نہیں، بلکہ یہ عمل کے ثواب کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک تو ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، نیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لہذا ایمان صحیح ہوگا اگرچہ کوئی نیت نہ کرے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اعمال حرکات بدن کا نام ہے، اس میں قلب کا کوئی دخل، دل کا کوئی دخل نہیں ہے، جبکہ ایمان عمل قلب ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک صحت ایمان کے لیے نیت شرط نہیں ہے، یہ امام بخاری کا اپنا مذہب ہے۔ ایسے وضو کو امام بخاری نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امام بخاری شافعی المسلک ہے، احناف کے سوا دیگر ائمہ چاہے امام بخاری ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، یہ تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وضو کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، یعنی اگر وضو نہیں کی، اگر کسی نے نیت نہیں کی تو ان حضرات کے نزدیک وضو صحیح نہیں ہوگا، جبکہ امام اعظم امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی وغیرہ ائمہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ صحت وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت شرط ہوتی ہے عبادت مستقلہ کے لیے، اور وضو کوئی عبادت مستقلہ نہیں ہے، بلکہ وضو تو قرآن، نماز وغیرہ پڑھنے کے تابع ہے اور اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو یہ عبادت مستقلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے نماز کے واسطے سے، قرآن چھونے کے واسطے سے۔ اس لیے احناف کے نزدیک، ان ائمہ کے نزدیک وضو کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، جبکہ امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل
یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحت وضو کے لیے نیت شرط ہے۔ بہرحال امام بخاری اپنے مذہب کے مطابق فرماتے ہیں کہ ان الاعمال بالنیت کے تحت وضو بھی داخل ہے، ایسی فرماتے والصلاۃ، اور نماز بھی داخل ہے، نماز بھی داخل ہے۔ اس کا مطلب صحت نماز کے لیے نیت شرط ہے۔ صحت نماز کے لیے نیت کا شرط ہونا یہ بالاجماع اور بالاتفاق ہے، احناف کے نزدیک بھی اور دیگر تمام ائمہ کے نزدیک بھی۔ جب تک نیت نہیں ہوگی اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نیت سب کے نزدیک بالاجماع شرط ہے، بلکہ یہ کہیے کہ نیت کے بغیر کسی کے نزدیک بھی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی داخل ہو گئی، یعنی زکوٰۃ بھی ان الاعمال بالنیت کے تحت داخل ہے۔ لہذا زکوٰۃ صاحب نصاب جب مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے تو ضروری ہے کہ ادائے زکوٰۃ کے وقت یا مال زکوٰۃ اپنے مال سے جدا کرتے وقت نیت زکوٰۃ ہو۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہ کی تو جب تک مال فقیر کے پاس جس کو دیا گیا ہے اس کے پاس محفوظ ہے اس وقت تک نیت کر سکتا ہے، اگر اس نے وہ مال ختم کر دیا تو اس کے بعد نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا کہ میں یہ زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں، یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی امام بخاری نے فرمایا کہ حج بھی اس میں داخل ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے حج یا حجو کا معنی ہی ہوتا ہے قصد کرنا، نیت کرنا۔ اصطلاح میں امکنہ مقدسہ کی زیارت کرنا ہے اور کچھ افعال بدنیہ کرنا ہے، اس کا نام حج ہے۔ صحت حج کے لیے نیت ضروری ہے، اس لیے کہ حج حدیث نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات اس کے عموم میں داخل ہے، یہ بھی سب کے نزدیک ہے۔ ایسے امام بخاری نے فرمایا کہ روزہ وہ بھی داخل ہو گیا۔ تو روزہ جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک صحت روزہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں احناف یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے تعین یہ شرط نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک، لہذا اگر کسی شخص نے رمضان میں کوئی شخص مقیم ہے اور صحیح اور سالم ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت تو کر رہا ہے لیکن تعین نہیں کر رہا ہے کہ کون سے روزے کی نیت کر رہا ہے، فرض روزہ یا واجب روزہ یا نفل روزہ، کسی کی تعین نہیں کر رہا ہے، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ تعین شرط نہیں ہے، تعین کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا تب بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ احکام امام بخاری نے ذکر کیا کہ احکام بھی اس کے تحت داخل ہو گئے۔ تمام احکام میں نیت شرط نہیں ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا، کچھ احکام میں نیت شرط ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مذہب کے مطابق ان کے یہاں پر تمام احکام میں نیت شرط ہے، لہذا یہاں پر بہت سے احکام ایسے ہیں جن میں نیت شرط نہیں ہے، جیسے کہ طلاق ہے، اذان ہے، تلاوت ہے، دیگر اذکار ہیں، ادائے دین ہے وغیرہ، یہ اپنے اطلاق پر صحیح نہیں، لہذا ان کے اندر نیت شرط نہیں ہے اور نیت ضروری نہیں ہے۔ لہذا کسی نے طلاق دی تو ایسی صورت میں نیت ضروری نہیں ہے، صریح لفظ اگر بول دیا ہے تو۔ اذان پڑھی، نیت ضروری نہیں، اذان ہو جائے گی، ایسے ہی طلاق ہو جائے گی۔ تلاوت کی، نیت نہیں کی، ہو جائے گی۔ لیکن ان حضرات کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی حکم دیا، کوئی اچھا کام کیا، تو ایسی صورت میں اگر نیت کرے گا تبھی ثواب اس پر مرتب ہوگا۔
لیکن ہاں ان کچھ احکام میں تو یہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ نیت شرط نہیں ہے، جیسے کہ طلاق ہے، شفافی بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صریح لفظ بولا طلقت تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ نیت نہ ہو، کیونکہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام بخاری نے فرمایا۔ پھر آگے فرماتے وقال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلتہ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرماؤ سب اپنے کیڑے پر کام کرتے ہیں، کیڑا یعنی سب اپنے اپنے طرز پر کام کرتے ہیں، کل یعمل علی شاکلتہ، سب اپنے اپنے طرز پر کام کرتے ہیں، یعنی کافر اس پر عمل کرتا ہے جو اس کے طریقے کے مشابہ ہے، یعنی نعمت کے وقت اعراض، مصیبت کے وقت مایوس، اور مسلمان اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ خوشحالی ہو تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت آئے تو پھر صبر کرتا ہے، لہذا ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ تو علی شاکلتی، یہاں پر شاکلتی کی تفسیر علی نیتی ہی سے امام بخاری نے کی ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ امام بخاری نے علی نیتی ہی سے جو تفسیر یہاں پر کر دی، تبھی تو اس آیت کریمہ کو علی شاکلتی ہی کے، اس آیت کریمہ کو یہاں پر انما الاعمال بالنیات کے تحت ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک شاکلتن کا معنی نیتن ہے، جبکہ ہم نے مفسرین کا ابھی قول ذکر کیا کہ یہاں پر شاکلتن بے معنی طرز ہے، طریقہ ہے۔ حضرت امام بخاری کا قول ہے کہ یہاں پر شاکلہ کی تفسیر بے معنی نیت ہے، تو یہ حضرت امام بخاری کا صرف قول ہے، تمام مفسرین کا قول نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اب آگے امام بخاری نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، مرد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یحتسبها جس کو وہ ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، صدقۃ، تو یہ بھی صدقہ ہے، تو ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اصل میں حدیث پاک کا امام بخاری نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا ہے، ایسے ہی ایک ٹکڑا امام بخاری نے اٹھایا حدیث پاک کا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد و نیت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جہاد اور نیت صالحہ باقی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نیت کا جو عطف ہے وہ جہاد پر ہے، معنی ہوگا ولیکن طلب الخیر جہاد و نیت، یعنی بھلائی کو طلب کرنا جہاد اور نیت ہے۔ ایسی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا ایک حصہ ہے، پوری حدیث یہ ہے، مطلب یہ جو جہاد و نیتن جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے نا، یہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پوری حدیث یہ ہے لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، معنی ہے کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت صالحہ باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم کوچ کرو، اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم کو طلب کیا جائے جہاد کے لیے، فَانْفِرُوا تو تم کوچ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو ثواب ہجرت کی وجہ سے ملتا تھا نا، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت پر وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ منقطع ہو گیا۔ وہ ثواب جہاد اور نیت صالحہ سے حاصل کرو، اب ہجرت سے نہیں، بلکہ اب وہ ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو جہاد اور نیت صالحہ سے حاصل کرو۔ اس حدیث میں مطلقاً نیت خیر پر ابھارا گیا ہے کہ اچھی نیت کرو،
اور یہ بتایا گیا کہ نیت خیر پر ثواب ملتا ہے، لہذا تعلق ہو گیا نا اس ٹکڑے کا ان الاعمال بالنیت سے، جس کو ترجمۃ الباب بنایا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمۃ الباب میں 3 باتیں ذکر کی، اور 3 باتیں کیا؟ ایک تو یہ کہ ان الاعمال بالنیہ والحسبہ، دوسری ولکل امرئ ما نویٰ، یہ 3 باتیں ذکر کی امام بخاری نے۔ تو ترجمۃ الباب میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب سے متعلق قرآنی آیت یا حدیث ذکر کی۔ الاعمال بالنیت کے لیے قرآنی آیت ذکر کی، قل کل یعمل علی شاکلتہ، اس کو ذکر کیا، اور شاکلہ کی تفسیر انہوں نے اپنے لحاظ سے فرمائی کہ شاکلہ بے معنی نیت ہے۔ تو الاعمال بالنیت کے سے متعلق یہ آیت کریمہ ذکر کر دی بطور استدلال۔ اور لکل امرئ ما نویٰ جو ٹکڑا امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا تھا، تو اس ٹکڑے پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا بطور دلیل کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن جہاد والنیہ، اس کو پیش کیا اسی سے متعلق، کیونکہ نیت کا تعلق یہاں پر بھی نیت ہی ہے، یعنی اعمال۔ اب اگر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہاد اور نیت سے حاصل کرو، لکل امرئ ما نویٰ اس سے متعلق ہو گئی نا۔ اور ترجمۃ الباب میں تیسری چیز ذکر کی تھی امام بخاری نے، والحسبہ، یعنی ثواب کی نیت سے۔ تو اس کے تعلق سے امام بخاری نے ایک اور حدیث پاک کا ٹکڑا پیش کر دیا، فرمایا وَنَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اس طور سے کہ وہ اس کو کار ثواب سمجھے، صدقۃ، یعنی ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمۃ الباب میں 3 چیزیں ذکر کیں، اور تینوں کی تائید کے لیے اور تینوں پر استدلال کرنے کے لیے اور یا تینوں باتوں پر دلیل پیش کرنے کے لیے امام بخاری نے قرآن کی آیت یا حدیث کا ٹکڑا پیش کر دیا ہے۔ اب آگے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمۃ بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ بن وقاص سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نویٰ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا او امرأۃ یتزوجہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیہ، اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ احناف کے نزدیک ہم نے ترجمہ کر دیا، اور شوافع اور دیگر ائمہ کے نزدیک چونکہ ان کا اعمال کا مدار ہی نیت پر ہے، اگرچہ سارے اعمال کا مدار نہیں مانتے، تو ان کے نزدیک ترجمہ ہوگا، امام بخاری کے مذہب کے مطابق ترجمہ ہوگا اعمال، نفس اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی جب تک نیت نہیں ہے اس وقت تک نفس عمل صحیح نہیں ہوگا۔ حالانکہ احناف اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ نیت
اگر نیت اگر اچھی ہے تو نیت کی بنا پر ثواب تو ملتا ہے، لیکن اگر نیت کے بغیر بھی کوئی عمل کرتا ہے تو احناف کہتے ہیں کہ عمل معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ عمل کے وجود کو عدم نیت نہیں روکتی۔ بہرحال سرکار نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیہ، اعمال نیتوں سے ہیں۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے، تو جس کی نیت کرے وہ ہر اس کے لیے ہے، مطلب جیسی نیت کرے گا اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اگر کسی نے ہجرت کی ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، یعنی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی شخص نے ہجرت تو کی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے رضا کے لیے نہیں، بلکہ کسی سے نکاح کرنے کے خاطر ہجرت کی یا کوئی مال حاصل کرنے کے خاطر اس نے ہجرت کی، تو اس کو ہجرت شرعیہ کا ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے گا، مال کا حصول یا کسی عورت سے نکاح، تو وہ اسے حاصل ہو جائے گا، تو لیکن اس سے ہجرت شرعیہ کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی نہیں ہے۔ اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ دیکھیے عمل کا مدار نیت پر ہے، اور عمل کی صحت کے لیے نیت ضروری ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہجرت تو اس کی ہو گئی، اگرچہ ہجرت شرعیہ نہیں ہوئی، تو ہجرت شرعیہ نہ ہونے کا مطلب تو سیدھا یہی ہے نا کہ وہ ہجرت کر کے تو گیا، ہجرت تو معرض وجود میں آئی، نفس عمل نیت پر نہیں رکا۔ ہاں ہجرت شرعیہ کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اسے نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے لیے وہی ہے ما نوا، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی جانب ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت دنیا کے خاطر ہو، جو دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور امراتن یا کسی عورت کے خاطر ہو یتزوجھا، جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی جیسی اس نے نیت کی ہے اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر حدیث ذکر کر دی۔ یہاں پر جو حدیث ذکر کی ہے اس کے تعلق سے آپ نے باب بدء الوحی کے تحت جب اس حدیث کو پڑھا ہے تو وہاں پر تفصیل سے گفتگو سنی ہے۔ اگلی حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عدی بن ثابت قال سمعت عبد اللہ بن یزید عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فہی لہ صدقہ۔ اب پہلی حدیث امام بخاری نے جو ذکر کی اس حدیث کا تعلق نیت سے تھا، اور چونکہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے 3 باتیں ذکر کی تھیں، ایک الاعمال بالنیہ، تو اس سے متعلق یہ حدیث پہلے ذکر کر دی، اور دوسری بات امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب میں پیش کی تھی وہ یہ تھا والحسبہ، یعنی ثواب کی نیت سے، ثواب چاہتے ہوئے، یا یہ کہو کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص اور خلوص و للہیت کو بھی ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے رکھا، تو اب اس سے متعلق ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حجاج بن منہال نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال انہوں نے فرمایا اخبرنی عدی بن ثابت، مجھے خبر دی عدی بن ثابت نے، قال انہوں نے فرمایا سمعت عبداللہ ابن یزید، میں نے عبداللہ ابن یزید کو سنا۔ یزید یہ غیر منصرف ہے،
اس لیے حالت جری میں منصوب ہوگا۔ میں نے عبداللہ ابن یزید کو سنا عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہی لہ صدقہ، جب کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، یحتسبها، اور اس خرچ کرنے کو خلوص اور لاہیت سمجھے، فہی لہ صدقہ، تو وہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقے کا اسے ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی یا نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کا نان و نفقہ ہر آدمی پر واجب ہوتا ہے، تو جب نابالغ بچوں کا نان و نفقہ ان کے باپ پر واجب ہے، بیوی کا نان و نفقہ اس کے شوہر پر جب واجب ہے، تو اب وہ شوہر اگر اپنی بیوی کو کھلا دے رہا ہے، اس پر کچھ خرچ کر دے رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اس پر خرچ کرنا واجب ہے، نان و نفقہ اس کا واجب ہے، نابالغ اولاد کا نان و نفقہ لازم ہے، پھر بھی نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر خلوص و للہیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور پیار و محبت سے خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو یہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں تو خرچ کرنا واجب ہی تھا، تب بھی صدقہ کا ثواب مل رہا ہے، تو جہاں پر خرچ کرنا واجب نہ ہو وہاں پر انسان پھر خرچ کرے، مثلا بیوی بچوں کے علاوہ دوسرے پر اگر خرچ کرے تو وہاں پر تو خرچ کرنا واجب نہیں ہے، اگر خرچ کرتا ہے تو وہاں تو بدرجہ اتم صدقہ کا ثواب ملے گا۔ آگے امام بخاری ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں تیسری بات پر، کہ تیسری بات امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر کی، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اس پر ایک حدیث پاک امام بخاری ذکر کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اب اگر خلوص کی نیت کرتا ہے، ثواب کی نیت کرتا ہے، اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حکم ابن نافع نے، وہ فرماتے ہیں اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے روایت کرتے ہوئے زہری سے، وہ فرماتے ہیں حدثنی عامر بن سعد، مجھے بتایا، مجھ سے حدیث بیان کی عامر ابن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص سے، انہ اخبرہ، کہ سعد ابن ابی وقاص نے عامر بن سعد کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ انک لن تنفق، تم ہرگز خرچ نہیں کرو گے، انفق ینفق انفاق خرچ کرنا، تم ہرگز خرچ نہیں کرو گے، نفقتاً کوئی بھی خرچ، تم ہرگز کچھ بھی خرچ نہیں کرو گے، تبتغی بہا وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہو، الا اجرت علیہا، مگر یہ کہ تم کو اس پر اجر دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی نفقتاً تنوین تنکیر کے لیے ہے، یعنی تھوڑی سی یا تنوین تحقیر کے لیے ہلکی سی بھی حقیر سی چیز بھی تم کچھ خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا چاہو، تو سرکار نے فرمایا الا اجرت علیہا، مگر یہ کہ تم کو اس پر اجر دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ اس پر بھی اجر دیا جائے گا
جو سرکار نے فرمایا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دو، یعنی اگر تم اپنی بیوی کو لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دو، اس کو ایک لقمہ کھلا دو، ایک تھوڑا سا لقمہ بھی کھلا دو، یا کوئی بھی چیز اس کو اٹھا کے اس کے منہ میں رکھ کے اسے کھلا دو، تو یہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام بھی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آیا کہ بیوی بچے یا اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، اس کو کھلانا پلانا، یا اس کو اپنے ہاتھ سے بھی کھلا دینا، تو یہ سب امر مستحب ہیں، ان پر یہ کار ثواب ہیں۔ شرط یہی ہے کہ آدمی کی نیت رضائے الہی ہو، کہ اللہ کے لیے وہ کھلائے، اللہ کے لیے ہی اس سے خوش ہو، اللہ ہی کے لیے اس سے ناراض ہو۔ تو اگر ایک لقمہ بھی رضائے الہی کے خاطر اس نے بیوی کے منہ میں رکھ دیا تب بھی اس پر ثواب ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بھی کوئی کام کسی نے کیا لیکن رضائے الہی مقصود ہو، نیت میں خلوص و للہیت ہو، تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر حتی ما تجعل فی فم امرأتک میں لفظ حتی جو ہے یہ حتی جارہ نہیں ہے، اور نہ ہی حتی یہ حتی عاطفہ ہے، بلکہ یہاں پر جو حتی ہے یہ وہ حتی ہے جس کو حتی ابتدائیہ کہتے ہیں۔ حتی ابتدائیہ کے بعد جملہ فعلیہ یہ جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے، تو اس کو حتی ابتدائیہ کہتے ہیں، نہ کہ حتی عاطفہ۔ یہاں تک کی گفتگو ہو گئی، انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔